بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام ہے بزم شاعری اور میں ہوں آپ کا نوزائیدہ ہوسٹ ڈاکٹر حنیف سعید. ہوسٹ یا میزبان ڈاکٹر حنیف سعید. جی ہاں, نوزائیدہ اس لیے کہ بزم شاعری میں یہ میزبان کی حیثیت سے میرا دوسرا پروگرام ہے. اس سے پہلے اس پروگرام کی میزبانی کے فرائض دور حاضر کے معتبر اور بلند پایہ شاعر جناب قیصر وکیع صاحب انجام دیتے رہے ہیں, اور اس پروگرام کو دنیا اردو کا سب سے زیادہ دیکھا اور پسند کیا جانے والا پروگرام بنا چکے ہیں. ناظرین, میٹرو نیوز ون کی یہ روایت رہی ہے کہ اپنے قیام سے ہی اس نے اپنے دورانیے میں جو ہے وہ ادبی پروگراموں کو ایک بہت بڑا جو ہے تو وہ جگہ دی ہے, ہمیشہ جو ہے تو جگہ دی ہے, اور ان پروگراموں کی جو ہے تو ہمیشہ پذیرائی کی ہے. اور اس کی ایک بہت بڑی اور بنیادی وجہ ہمارے چینل کے سی او جناب محترم جناب عامر مسعود شیخ صاحب کی ادب اور ادب والوں سے دلچسپی اور گہرا دلی لگاؤ ہے کہ یہ پروگرام تسلسل سے آج تک جاری ہیں, اور بزم شاعری بھی جو ہے گزشتہ 17 سال سے جو ہے وہ پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا اردو ادب میں ستارے کی طرح جو ہے تو وہ جگمگا رہا ہے. ناظرین, ہمارے بزم شاعری میں ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہیں وہ ایک ادبی تنظیم گلدستہ سخن کے بانیوں میں سے ہیں, معتبر شاعر ہیں, صحافی بھی ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں ان کے بارے میں کچھ عرض کروں, میں ان کا تعارف جو ہے وہ آپ سے کرا دوں. جی ہاں, بالکل ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے ممتاز شاعر جناب محترم سلیم شہزاد صاحب. صاحب, بزم شاعری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں گفتگو کا آغاز کروں یا آپ سے کچھ سنوں, آپ کی ایک شعر آفاق غزل کے چند اشعار آپ کی اگر اجازت ہو تو. جی بالکل. فرماتے ہیں تمہاری بے حسی میں نہیں ہوں. فرماتے ہیں تمہاری بے حسی ہے میں نہیں ہوں, تمہاری بے حسی ہے میں نہیں ہوں, جہاں میری کمی ہے میں نہیں ہوں. تجھے یہ سانحہ کھاتا رہے گا, تجھے یہ سانحہ کھاتا رہے گا, تیری کھڑکی کھلی ہے میں نہیں ہوں. سبحان اللہ, کیا کہنے, تیری کھڑکی کھلی ہے میں نہیں ہوں. تیرا تکیہ بھگوئے گا یہ منظر کہ بارش ہو رہی ہے میں نہیں ہوں. سر, اتنا خوبصورت خیال اور اتنے خوبصورت لفظوں میں اس کو قلم بند کر دینا, میں نہیں ہوں, تیرا تکیہ جو ہے تو بھیگ جائے گا اور تیری کھڑکی جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے. تو یہ اتنے خوبصورت اور حسین خیالات جو ہیں وہ کیسے آتے ہیں دماغ میں؟ جناب, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں میٹرو ون کا شکریہ ادا کروں, آپ کا شکریہ, اور عامر مسعود شیخ صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ. جیسا کہ آپ نے فرمایا, واقعی انہوں نے ادب کے لیے بہت بڑی خدمات ہیں ان کی, اور ادبی حلقوں میں اس بات کو سراہا جاتا ہے. بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. دوسری بات یہ کہ جب آپ نے میرے اس غزل کے کچھ اشعار پڑھے, یہ میں غزل آپ سے بھی سنوں گا کیونکہ میں نے تو الٹا سیدھا پڑھ دیا, کہیں غلطی بھی کی, لیکن میں آپ سے بھی سنوں گا. لیکن مجھے آپ کی آواز میں زیادہ مزہ آیا, مجھے لگا کہ یہ غزل واقعی اچھی ہے. میرے لیے اعزاز ہے. بس میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کی شاعری کے حوالے سے کہ یہ بتائیے, کیونکہ آپ شاعر بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں, تو تھوڑا سا ذرا بتائیے کہ دور حاضر میں اردو ادب کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, دور حاضر میں اردو ادب میں سمجھوں گا کہ پہلے جیسا ماحول تو نہیں ہے. پچھلی 3-4 دہائیوں سے پہلے جو ماحول تھا وہ تو اب نہیں ہے, لیکن مایوسی بھی نہیں ہے. اب امید کی کرن اب بھی باقی. نیا دور ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور کتابوں کے اشاعت سے میں بے شک کمی آئی ہے, لیکن یہ کہ شعر اب بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں. بہت نئے شاعر, نوجوان شعراء اور بہت اچھے لوگ سامنے آ رہے ہیں, اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت اچھا کہہ رہے ہیں, اور کچھ ہی عرصے میں وہ اپنا بڑا نام کمائیں گے اور ادب میں اپنا جگہ بنائیں گے. اس بات سے یہ سمجھوں کہ آپ نئے آنے والے جو شعراء ہیں یا ادیب ہیں یا ادب کی کسی بھی صنف سے جو لگاؤ رکھتے ہیں, آپ ان کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بالکل بالکل. اچھا, جو نئے آنے والے ہوتے ہیں یہ بس خود ہی شعر کہنے لگتے ہیں, ان کے پر آمد ہوتی چلی جاتی ہے, یا اس میں کسی اصلاح کی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیے, اصل بیسک تو یہ ہے کہ اسٹارٹ تو آمد سے ہی ہوتا ہے, چونکہ یہ ایک کیفیت کا نام ہے. ہاں, یہ تو طے ہو چکا ہے کہ سیکھا نہیں جاتا. شاعری ایک یہ الگ بات ہے کہ اگر کسی سینئر
کا ہاتھ سر پر ہو تو سبحان اس کی اصلاح ہو جاتی بے ہے، شک، اور اس میں کوئی دو اس رائے نہیں، میں کلام میں پالش ہو جاتی ہے، خوب سے خوب تر ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آنے والے ہیں وہ مطلب اپنے آپ کو مطلب اصلاح کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، یا کچھ اس سے جو تو کتراتے ہیں کہ ان کا وزن یا ان کا قد جو ہے تو کچھ کم نہ ہو جائے؟ نہیں، نئے آنے والوں میں یہ بات بالکل نہیں ہے، وہ بالکل سیکھنا چاہتے ہیں، رجوع بھی کرتے ہیں، معلومات بھی کرتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ پرانے لوگوں میں ایک مسئلہ ہے کہ وہ ٹائم نہیں دے پاتے جونیئرز کو، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، صحیح ہے، تو پھر یہ ایک پرابلم ہے۔ ہاں، ادب کے لیکن ساتھ پھر بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے، تمام نہیں، بہت سے لوگ اصلاح دے رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، وہ سیکھنے والے سیکھ بھی رہے ہیں۔ نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہوتی ہے مٹی بڑی زرخیز ہے ساتھی۔ سر گفتگو تو ہوتی رہے گی، اتنی خوبصورت شاعری آپ کرتے ہیں، میں چاہوں گا کہ اسی غزل سے جو ہے تو ذرا ابتدا کریں۔ آپ نے کہہ تو دیا بہت کہ شکریہ، میری آواز میں آپ کو یہ غزل بہت اچھی لگی، یہ بہت میرے شکریہ، لیے جو ہے تو ایک اعزاز ہے، اور آپ کی جو ہے تو ذرا میں نوازی پیش کرتا ہوں۔ عطا ہو۔ تمہاری بے حسی ہے، ہاں 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 میں نہیں ہوں، ہاں، اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا تھا نا، میں تو ایک ہی ردھم میں پڑھتا چلا گیا۔ تمہاری بے حسی ہے، میں نہیں، میں نہیں ہوں، جہاں میری کمی ہے، سبحان اللہ، میں نہیں ہوں، کیا کہہ، جہاں میری کمی ہے، میں نہیں ہوں، اور مجھے جانا ہے اس محفل سے آگے، ہاں مجھے جانا ہے مجھے جانا ہے اس محفل سے آگے، یہ دنیا عارضی ہے، میں نہیں ہوں، کیا یہ دنیا مجھے عارضی جانا ہے ہے، اس محفل سے آگے، میں نہیں ہوں، یہ دنیا عارض، تجھے یہ سانحہ کھاتا رہے گا، کیا کہنے، سانحہ، تجھے یہ سانحہ کھاتا رہے گا، تیری کھڑکی کھلی ہے، میں نہیں ہوں، کیا کہنے، بہت شکریہ، تیری کھڑکی کھلی ہے، میں نہیں زبان ہوں، زد عام، اور آپ کا اور تیرا تکیہ بھگو دے گا یہ منظر، ہاں ہاں ہاں، تیرا تکیہ بھگو دے گا یہ منظر، میں بھگو دے گا یہ منظر، کہ بارش ہو رہی ہے، میں نہیں ہوں، کیا کہنے، کیا خوبصورت کہ لفظوں کی بارش ہو رہی ہے، میں نہیں ہوں، سہل ممتنع میں ہی ہے، بالکل جی جی بالکل بالکل سہل ممتنع میں، جی، اور جاری رکھتا ہوں، جی عطا، اسے مشکل ہے اس کی حد میں رکھنا، اسے مشکل ہے اسے مشکل ہے اس کی حد میں رکھنا، میری دیوانگی ہے، میں نہیں ہوں، کیا کہنے، میری دیوانگی ہے، میں نہیں ہوں، اور یہاں ویران میں ہوں، وہ نہیں ہے، یہاں ویران میں ہوں، یہاں ویران میں ہوں، وہ نہیں ہے، وہاں اس کی گلی ہے، میں نہیں ہوں، پھر سے گئی، بہت شکریہ، یہاں ویران میں ہوں، وہ نہیں ہے، وہاں اس کی گلی ہے، میں نہیں کیا ہوں، کہنے، ویرانی کو کیا خوبصورت منظر کے تمہاری بے حسی ہے، میں نہیں، میں نہیں ہوں، جہاں میری کمی ہے، میں نہیں ہوں، کیا کہنے، یہ آپ کا جو رجحان ہے وہ غزلیہ شاعری کی طرف ہے، یا کچھ اس میں نظمیں بھی شامل ہیں، یا کچھ اور بھی سخن آزمائی کسی اور صنف میں؟ جی، غزل اور قطعات زیادہ ہیں، جی، غزل اور قطعات زیادہ ہیں، تو کچھ قطع کیا ہوتا ہے اور غزل کیا ہوتی ہے، ذرا تھوڑی اس کی وضاحت فرما دیجیے سننے والوں کے لیے، اور اس کے بعد جو ہے تو اساتذہ غزل کی تعریف یہ بیان کرتے ہیں کہ غزل میں کم از کم 5 اشعار، 5 یا 6 اشعار، یہ غزل کا مفہوم کیا ہوتا ہے، غزل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غزل ایک کیفیت اور تسلسل ہے، اور نہیں، میں نے سنا ہے کہ اس کو کہتے ہیں، میں اپنی سوری معذرت چاہتا ہوں کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے، کہ صنف نازک سے یہ باتیں کرنا، یہ ایسا ہے، اچھا تھا میرا خیال ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے، غزل آزاد ہو گئی ہے، اوکے، اور آپ اگر دیکھیں گے تو ایک ہی غزل کے اگر 6-7 اشعار ہیں تو تو ان میں 2-3 اس طرف ہوں گے، کوئی تصوف کی طرف ہوگا، بالکل، اور کوئی اپنے ارد گرد کے ماحول کی طرف بھی ہو سکتا ہے۔ غزل یہ ہے کہ ایک خوبصورت انداز میں اپنے خیالات کی عکاسی، اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، قافیہ بہر ردیف، اور لیکن اپنے وزن اور قیود میں رہے گا، قیود میں رہتے ہوئے جو کچھ بھی جو ہے تو وہ کرتاس سے ابیس پہ بکھر جائے وہ غزل بن جاتا ہے، اور وہ جو ہے تو وہ لکھی نہیں جاتی، کہیں نہیں جاتی، وہ ایک الہامی کیفیت ہے، وہ طاری ہوتی ہے، اترتی ہے، اور پھر جو ہے تو وہ شاعر اس کو جو ہے تو لکھ پاتا ہے، کہہ پاتا ہے۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ عطا سے
تیری کھڑکی کھلی ہے تجھے یہ سانحہ کھاتا رہے گا، تیری کھڑکی کھلی ہے میں نہیں ہوں۔ عطا بہت شکریہ۔ عطا ایک اور غزل جی یا جی قطع؟ بالکل۔ سر جو آپ کے سر تسلیم خم جو مزاج یار میں آئے۔ تمہاری بے حسی ہے میں نہیں ہوں، ایک جہاں قطع میری دیکھیے گا۔ کمی ہے میں نہیں ہوں۔ 4 لائنز ہیں۔ عطا تم ہمیں یاد کرتے ہو تم ہمیں یاد کرتے ہو، کیا واقعی؟ کیا وقت ہے۔ یہ 2 لائنیں کمپلیٹ ہو گئی۔ تم ہمیں یاد کرتے ہو کیا واقعی؟ ایک لائن ہوئی۔ یس۔ تم ہمیں یاد کرتے ہو کیا واقعی؟ خوش نصیبی ہے یہ واقعہ واقعی؟ واہ واہ۔ تم ہمیں یاد کرتے ہو کیا واقعی؟ خوش نصیبی خوش ہے یہ نصیبی ہے واقعہ، یہ واقعہ کیا واقعی کیا۔ آج تم خواب میں آ ملے اور پھر، واہ واہ۔ آج تم خواب میں آ ملے اور یوں آ گیا زندگی کا مزہ واقعی، واقعی کیا کیا آ گیا زندگی کا مزہ واقعی۔ 4 مصروں میں جو ہے وہ مطلب آپ نے ایک بہت بڑے خیال کو جو ہے تو وہ قلم بند کیا۔ آپ کچھ غزل کہنا چاہ رہے تھے؟ جی جی، جی بتاؤ۔ عرض کرتا ہوں، جی ارشاد۔ جس کمرے میں ہم رہتے ہیں، جس کمرے میں ہم رہتے ہیں، دنیا بھر کے غم رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ۔ جس کمرے میں ہم رہتے ہیں، دنیا بھر کے غم رہتے ہیں، یادیں تنہائی سناٹے۔ جس کمرے میں ہم رہتے ہیں دنیا دنیا بھر کے غم رہتے ہیں، یادیں تنہائی سناٹے، یادیں تنہائی سناٹے، آپس میں مدغم رہتے کیا ہیں۔ کہنے کیا کہنے۔ جس کمرے میں ہم ہم رہتے ہیں، دنیا بھر کے غم رہتے ہیں۔ اور جذبے ارما خواہش حسرت، واہ۔ جذبے ارما خواہش حسرت، سب اگڑم سگڑم رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ خوبصورت، جذبے ارما بہت خواہش حسرت، بہت خوب۔ سب اگڑم سگڑم رہتے ہیں، جس کمرے میں ہم رہتے ہیں۔ اور برساتیں کم کم ہوتی ہیں، برساتیں کم کم ہوتی ہیں۔ اس سال تو ہوئی نہیں، جی، خاص بے طور پہ شک۔ شہر کراچی میں تو جی، محروم ہی کراچی رہے۔ کے حالات جی، پہ بھی جی، فٹ آ رہے ہیں۔ بالکل بالکل۔ برساتیں کم 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 ہوتی ہیں، دو نینا چھم چھم رہتے سبحان ہیں۔ اللہ، بہت سبحان شکریہ۔ اللہ، واہ پھر سے تاکید۔ برساتیں کم کم ہوتی ہیں، واہ واہ واہ، دو نینا چھم چھم رہتے سبحان ہیں، اللہ، کیا روانی۔ جس کمرے میں ہم رہتے ہیں۔ واہ۔ اور ایک میں ایک تصویر تمہاری، ایک میں ایک تصویر تمہاری، یعنی 2 محرم رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک میں ایک تصویر تمہاری، یعنی 2 محرم رہتے ہیں، کیا کہتے۔ جس کمرے میں ہم رہتے ہیں، دنیا بھر کے غم رہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر، یہ اتنی خوبصورت اور آسان سہل سی شاعری، اور ایک جب ہم اگر تھوڑا ابتدائی دور کی طرف چلے جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو استادوں نے جو کہا ہے وہ ذرا سا مشکل الفاظوں میں کہا ہے، اور مطلب بہت بڑی بحر میں بھی جو ہے تو بہت زیادہ جو ہے تو وہ کہا گیا ہے۔ تو کیا یہ جو دور جدید کا تقاضا ہے کہ اس کو تھوڑا سہل ممتنع میں کیا جائے، اور تاکہ دیکھنے اور سننے والوں کو جو ہے تو وہ ان کی سماعتوں پر جو ہے تو بار نہ گزرے، اور بہت آسانی سے جو ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں اس لیے نہیں کرتا کہ اسے اچھا سمجھتا ہوں، لیکن وہ اساتذہ تھے، بہت اچھی، بہت وہ اساتذہ تھے، ان کے پاس الفاظ کا ذخیرہ تھا اور معلومات تھی۔ ہم ابھی طفل مکتب ہیں، نہیں سر، ایسا بھی نہیں، یہ آپ کی کثر نفسی ہے۔ ہم چونکہ عام لوگ ہیں تو عام زبان میں ہی بات بالکل، کریں گے۔ بہت خوبصورت ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ کا کلام جو ہے تو وہ جاری رہے اور ہم آپ کی خوبصورت گفتگو سے بھی جو ہے تو مستفید ہوتے رہیں، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ بزم شاعری میں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور اس امید کے ساتھ کہ جناب محترم سلیم شہزاد صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، آپ جڑے رہیں گے بزم شاعری۔ بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہماری بزم شاعری کو رونق بخش رہے ہیں دور حاضر کے ممتاز شاعر محترم جناب سلیم شہزاد صاحب، اور اپنی خوبصورت شاعری سے جو ہے تو ہماری بزم شاعری کو 4 چاند لگا رہے ہیں۔ سلیم صاحب، دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ کلام ہی پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں، سماعتیں جو ہیں تو وہ ایک
بہت ہی خوشگوار جو ہے تو وہ اثر لیتی رہیں، لیکن کچھ گفتگو بھی تھوڑی تھوڑی سی جو دل چاہ رہا ہے کہ وہ آپ سے کی جائے۔ مجھے بتائیے کہ جو شاعر ہوتا ہے، ایک تو آپ نے بتایا کہ ایک الہامی کیفیت کا نام ہے اور یہ خود سے نہیں ہوتا، پیدا ہوتا ہے اور خدا کی دی ہوئی ایک ودیت ہے اس کے اندر، لیکن یہ کہ کسی دوسرے شاعر سے دور حاضر کے یا جو دور گزر چکا ہے اس سے کہیں کہیں متاثر ہوتا ہے یا نظر آتا ہے؟ جی جی بالکل متاثر ہوتا ہے، اور اگر متاثر نہ ہو تو پھر شاعر نہیں ہو سکتا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ جی اگر اپنے سینئر سے، اپنے ماحول سے، اپنے حالات سے اگر وہ ان کا اثر نہیں لیتا تو پھر شاعری بھی نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی جائے تو اس میں اثر ممکن نہیں۔ اب میرے سے جڑتا ہوا دوسرا سوال ہے کہ اب آپ بتا دیجئے کہ آپ کس سے متاثر ہیں؟ دیکھیے اب کوئی ایک نام لینا تو مشکل ہے۔ آپ مطلب یہ کہ اب آپ کثر نفسی سے کام لے رہے ہیں۔ داغ دہلوی صاحب، سبحان اللہ، کیا بڑا نام، مومن صاحب، کیا بڑے بڑے نام، علامہ اقبال صاحب، واہ کیا بات، اور اگر ادھر آ جائیں تو فیض احمد صاحب، واہ واہ اور حبیب جالب صاحب۔ واہ، یہ تو سر پوری ایک نام جو ہے وہ ادب کی دنیا میں ایک پوری یونیورسٹی ہے، اور مطلب یہ کہ جس نے آپ نے مطلب ان کو یقیناً جو ہے تو وہ پڑھا بھی ہے اور ان سے جو ہے تو وہ متاثر بھی ہیں، اور اس کا بہت زیادہ اثر جو ہے تو وہ آپ کی شاعری میں بھی نظر آتا ہے۔ تو ذرا دیکھیں کہ کچھ اور اثرات آپ کے جو پوشیدہ جوہر ہیں جو ہے تو وہ ہمارے سننے والوں کی جو ہے تو سماعتوں سے ٹکرائیں۔ تو عطا ایک حمد پیش کر دوں۔ ہاں، میں خود چاہ رہا تھا کہ کچھ حمدیہ یا نعتیہ کلام بھی اگر ہو جائے تو۔ اللہ اکبر اس کا عنوان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، وہی ہر فلک پہ، وہی کل زمین پر، واہ، نہیں دوسرا کوئی اس کے برابر، سبحان اللہ، بے شک، وہ عرفہ و اعلیٰ وہی ایک برتر، بے شک، وہ عرفہ و اعلیٰ وہی ایک برتر، اللہ اکبر، سبحان اللہ اللہ، اکبر، سبحان اللہ، ہمیں سب سے اشرف بنایا اسی نے، آہا ہا، ہمیں سب سے اشرف بنایا اسی نے، الحمدللہ، محبت سے جینا سکھایا اسی نے، سبحان اللہ، محبت سے جینا سکھایا اسی نے کیا ہے کرم خاص ہم پر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، جہاں ڈگمگائے سنبھالا اسی نے، بے شک، جہاں ڈگمگائے سنبھالا اسی نے، بے شک، ہمیں مشکلوں سے نکالا اسی نے، کیا کیا، اسی نے کیے سب کے حالات بہتر، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا کیا، کیا کیا، کیا کیا، کچھ حمدیہ تو آپ نے سنایا، اگر کوئی نعتیہ کلام بھی ساتھ ساتھ اگر جناب میں پیش کرتا جہاں وہ ہو جائے تو ایک ذرا ٹیمپو جو ہے تو اس کے بعد ہم غزل کی طرف آئیں، پیش کرتا ہوں۔ عطا 4 لائن ہے۔ یہ نظر چاہتی ہے نظارہ کرے، یہ نظر چاہتی ہے نظارہ کرے، سبحان اللہ، وہ نگاہ کرم ایک اشارہ کرے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ نظر چاہتی ہے نظارہ کرے، وہ نگاہ کرم ایک اشارہ کرے، میرے سینے میں دل کا یہی کام ہو، میرے سینے میں دل کا یہی کام ہو، یا محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان آپ پر قربان، آپ کا نامدار سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جہاں بھی ان کا ذکر آ جائے مطلب ایک طبیعت جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت جو ہے طبیعت میں جو ہے تو مبتلا ہو جاتی ہے، اور بہت سارے آپ کو اپنے خاص طور پہ جو ہے تو گناہ میں سمجھتا ہوں کہ نظر آنے لگتے ہیں۔ سر اس کے بعد جو ہے تو کچھ غزل کا میرا خیال ہے کہ اہتمام ہو جائے، کیونکہ آپ کی جو زیادہ شناخت ہے وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک خوبصورت غزل گو شاعر کی حیثیت سے، دیکھیے یہ بالکل عطا، اب اس سے غزل کہیں گے یا نظم یہ تو فیصلہ آپ کیجیے گا، سر میں کہاں، کیونکہ میں یہ بہت ایک یہ بار آپ میرے کندھوں پر نہ ڈالیں، یہ ادب کے دوسرے بڑے لوگوں پر ڈال عرض کرتا ہوں چونکہ یہ ادب کے ادنا سا طالب علم اور بہت ہی کم علم، یہ صنف نازک سے متاثر ہو کر نہیں ہے، اصل میں نے اس لیے عرض کیا۔ یہ کتنی پرانی ہے سر؟ 4-5 سال میرا خیال، مطلب اس عمر میں بھی انسان صنف نازک سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، عمر کے کسی بھی حصے میں، سوری، اس میں عمر کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا۔ معذرت چاہتا ہوں، پیش کرتا ہوں۔
خون سڑکوں پہ بہا ہے میرا خون سڑکوں پہ بہا ہے میرا اور دل ٹوٹ رہا ہے میرا اور دل ٹوٹ رہا ہے میرا خون سڑکوں پہ بہا ہے میرا اور دل ٹوٹ رہا ہے میرا نہ خداؤں سے بغاوت میری نہ خداؤں سے نہ خداؤں سے بغاوت میری اس یقین پر کہ خدا ہے میرا اللہ سبحان اللہ نہ خداؤں سے بغاوت میری اس یقین پر اس یقین پر کہ خدا ہے میرا میرا اور مشکلوں آپ سمٹتی جاؤ مشکلوں آپ سمٹتی جاؤ مار کا تم سے پڑا ہے میرا کیا کہنا مار کا تم سے پڑا ہے پڑا ہے میرا اب میرے پاؤں نہ پکڑے گرداب اب میرے پاؤں اب میرے پاؤں نہ پکڑے گرداب کوئی اس پار کھڑا ہے میرا کیا کہنے اب میرے پاؤں نہ پکڑے گرداب کوئی اس پار کھڑا ہے میرا آنکھ یوں ہی تو نہیں بھر آتی آنکھ یوں ہی تو نہیں بھر آتی سبحان اللہ دل بڑے غم سے بھرا ہے میرا پھر سے عطا کیجیے پھر سے آنکھ یوں ہی تو نہیں بھر آتی دل بڑے غم سے بھرا ہے میرا اور تیز جھونکوں کی کڑی سازش سے تیز جھونکوں کی کڑی تیز جھونکوں کی کڑی سازش سے باغ بارش میں جلا ہے میرا کیا کہنے تیز جھونکوں کی کڑی سازش سے باغ بارش میں جلا ہے باغ بارش میں کیا جلا ہے میرا کیا پرواز اور فرض ہے مجھ پہ تحفظ اپنا فرض ہے مجھ پہ تحفظ فرض ہے مجھ پہ تحفظ اپنا آشیاں ٹوٹ رہا ہے میرا فرض ہے مجھ پہ تحفظ اپنا آشیاں ٹوٹ رہا ہے میرا اور خون سڑکوں پہ بہا ہے میرا اور دل ڈوب رہا ہے میرا یہ جو دل ہے یہ بڑا مطلب بڑا مشکل ستم رہا ہے سخنوروں کے لیے تو اس کی کوئی خاص وجہ بڑی مطلب مشق آزمائی کی گئی ہے اس دل پر دل ناتواں پر بلکہ یہ میں کہوں گا کہ دل ناتواں پر جو ہے تو بڑی اصل میں دل آپ ہی ظالم بھی ہے اور آپ ہی مظلوم بھی ہے دل ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے دکھنے والا بھی ایک دل ہے اور دکھانے والا بھی ایک دل ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو مطلب شاعری ہوتی ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے یا دماغ سے ہوتا ہے ایک بڑا دیکھیے شاعری کا تعلق تو دل سے ہوتا ہے اچھا لیکن اب اسے لیبل کرنے میں دماغ استعمال کرنا پڑتا کیا کہنے مقصد یہ کہ اس کا جو تخیل ہے اس کا تعلق تو دل سے دل سے جو آواز نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ شاعری جو ہے وہ دل سے نکلتی ہے لیکن دماغ سے ہوتی ہوئی جو ہے وہ قرطاس سے ابیس پر جو ہے تو وہ بے شک ایسے ہی عطاؤ ایک غزل اور عطاؤ سب کچھ میرے کمرے میں ہے تیری کمی ہے زندگی سب کچھ میرے کمرے میں ہے سب کچھ میرے کمرے میں ہے تیری کمی ہے زندگی تو آئے تو ایسا لگے جیسے ملی ہے زندگی تو آ ملے تو یوں لگے جیسے ملی ہے زندگی اور میں نے کہا جانے ستم میں نے کہا جانے صنم اس ایک جاں پہ 100 ستم میں نے کہا جانے صنم اس ایک جاں پہ 100 ستم میں نے کہا جانے صنم اس ایک جاں پہ 100 ستم اس نے کہا زندہ رہو یوں ہی یہی ہے زندگی واہ واہ پھر سے عطا میں نے کہا ایک روانی کے ساتھ میں نے کہا جانے ستم اس ایک جاں پہ 100 ستم اس نے کہا زندہ رہو یوں ہی یہی ہے زندگی وہ راز ہستی پا گیا جس کی سمجھ میں آ گیا وہ راز ہستی وہ راز ہستی پا گیا جس کی سمجھ میں آ گیا نہ موت میری موت ہے نہ زندگی ہے زندگی کیا کہنا
نہ موت میری موت ہے نہ زندگی ہے زندگی. ایک دن کہوں گا موت سے، ایک دن کہوں گا موت سے، اے مہرباں لے چل مجھے. واہ. ایک دن کہوں گا موت سے، اے مہرباں لے چل مجھے. بس اب صحیح جاتی نہیں، اب تک صحیح ہے زندگی. کیا کہہ بس اب صحیح جاتی نہیں، اب تک صحیح ہے زندگی. کیا تو آ ملے تو یوں لگے جیسے ملی ہے زندگی. کیا کہہ. تو یہ زندگی آپ نے خیر کافی تو وضاحت کی، لیکن اس میں جو ہے تو ایک تخیل اور شاعرانہ تخیل شامل ہے. اگر ہم اس کو بالکل ہی ایک مطلب بہت بڑے فورم پہ اگر میں آپ سے ایک سوال کروں کہ زندگی آپ کی نظر میں کیا ہے، اپنے تجربے کی روشنی میں اور اپنے احساسات کی روشنی میں اگر اس کو کچھ مطلب بیان فرما سکیں. دیکھیے زندگی کیا ہے؟ عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا انہی پریشان اجزاء کا ہونا. پریشان ہونا. یہ تو میڈیکل زندگی ہوگی نا. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا. یہ تو میڈیکل زندگی ہوگی. لیکن ایک جو پریکٹیکل زندگی ہے اس کی ڈیفینیشن آپ کی نظر میں کیا ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی اس طرح ہے جیسے کسی سفر کے دوران ہم کہیں قیام کرتے ہیں تو وہ جو زندگی ایک قیام کا سفر عرصہ ہے، ہاں. اب وہ چاہے دھوپ میں قیام ہے، سائے میں قیام ہے، شہر میں قیام ہے، گاؤں میں ہے، صحرا میں ہے، سب کے الگ الگ حالات ہیں. تو بس وہ عرصہ جو قیام کا عرصہ ہے وہ زندگی ہے. اس کے بعد پھر سفر اپنی منزل کی طرف. زندگی ایک سفر کا نام ہے آپ کے خیال میں، اور جو ہے کہ وہ ایک منزل کی طرف جو ہے تو وہ بڑھتا جا رہا ہے. اور جب وہ منزل ملے گی جس کو کہ میرا خیال ہے ہم موت کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے تو ایک دوسری زندگی کا سفر جو ہے تو وہ شروع ہوگا نا. اسی طرح سے اس کو پھر زندگی پھر دوبارہ جو ہے تو اور اصل زندگی جو ہے تو وہی ہے جو مرنے کے بعد جو ہے تو نصیب ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے. بے شک ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے زندگی جینا اور ایک ہوتا ہے زندگی گزارنا. کیا فرق ہوتا ہے اس میں؟ دیکھیے جناب، ہر آدمی زندگی جی بھی رہا ہے، گزار بھی رہا ہے. زندگی جینا اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں جیسے چاہوں اس طرح جیوں، جب جہاں جانا چاہوں جا سکوں، واپس آنا چاہوں آ سکوں. اور زندگی گزارنا یہ ہے کہ جیسے آج کل کے حالات ہیں، بس ہم گزری جا اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. وہی ایک روٹین کی زندگی. گزری جا صبح اٹھے اپنی روزی روٹی کے لیے نکلنا ہے، شام کو واپس آنا ہے، گھر کی ذمہ داری، فیملی کی ذمہ داری، احباب کی ذمہ داری، یہ ساری چیزیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زندگی گزارنا ہے. اور زندگی جینا کچھ ایک الگ چیز ہے. بالکل. مثال کے طور پہ جیسے کہ آپ کو مطلب یہ ہے کہ شوق ہے، سخنوری جو ہے تو ایک آپ کا شوق ہے، پیشن ہے اور محبت ہے. اور تو جب جو وقت آپ کا اس کے ساتھ جڑتا ہوگا تو آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ زندگی جو ہے تو وہ جی رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو روزگار معمولات کے وہ جو ہے تو وہ زندگی گزارنا سب کچھ عطا ہو پھر سے. سر چونکہ اگست کا مہینہ چل رہا ہے تو پاکستان کے لیے کچھ. بالکل. پاکستان ہمارا پیارا وطن، اور پاکستان ہماری آن، ہماری شان، ہماری پہچان. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، اور پاکستان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. عطا ہو جائے سے. یا رب تجھ سے خیر طلب، میرے پاکستان کی خیر. یا رب تجھ سے خیر طلب ہوں، میرے سبحان اللہ. کیا ہمدردی اور محبت کا اظہار ہے. کیا ہمدردی اور محبت کا اظہار ہے. انسان کی خیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انسان کی خیر. کیا خیر. کیا خیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انسان کی خیر. میری جان بھی جائے. واہ واہ واہ. دیکھیے آپ کا
میں نے نہیں سنا تھا اور جملہ مکمل کرنے سے پہلے کہا کہ چاہے میری جان بھی جائے، مطلب ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اس پرچم پہ آنچ نہ آئے چاہے میری جان بھی جائے. سبحان اللہ. میں نے آپ کا اتنا اثر لیا کہ میں نے بھی اسی طرح پڑھ دیا. سبحان اللہ سر. اس پرچم پہ آنچ نہ آئے، پرچم پر آنچ نہ آئے چاہے میری جان بھی چاہے میری جان بھی جائے، یہ ہم نے پڑھ دیا اس طرح. بے شک. لیکن یہ چھپا اس طرح تھا کہ اس پرچم پر آنچ نہ آئے میرے ہر نقصان کی خیر. اچھا. اس پرچم پہ آنچ نہ آئے میرے ہر نقصان کی خیر، اور عزم عالی شان سلامت، عزم عالی شان کی خیر. سبحان اللہ. یا رب تجھ سے خیر طلب ہوں میرے پاکستان کی خیر. سبحان اللہ. اور پاکستان ایک گلدستہ ہے، خواہ وہ پنجاب ہو جس طرح آپ نے فرمایا، مہران ہو، سرحد ہو، بلوچستان ہو، اور بھی جو ہمارے دیگر الائنسز ہیں وہ ہوں، تو یہ سب پھولوں کی طرح ہیں. ٹھیک ہے، کوئی چھوٹا پھول ہے، کوئی بڑا پھول ہے، کسی میں زیادہ خوشبو ہے، کسی میں کم خوشبو ہے، کسی کے کچھ رنگ ہیں، کسی کے کچھ رنگ ہیں، اور یہ جب ساری خوشبو، سارے رنگ اور سب پھول ملتے ہیں تو ایک گلدستہ بنتا ہے، اور جس کو ہم جو ہیں تو وہ پیارا پاکستان کہتے ہیں. اللہ ہمارے پیارے پاکستان کی حفاظت کرے، اس کی خیر کرے. وقت ہوا ہے بزم شاعری میں چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد اس امید کے ساتھ کہ جناب محترم سلیم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آپ جڑے رہیں گے بزم شاعری سے. بزم شاعری میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے درمیان موجود ہیں دور حاضر کے ممتاز شاعر محترم جناب سلیم شہزاد صاحب، جو اپنی خوبصورت گفتگو سے اور خوبصورت شاعری سے ہماری بزم شاعری کو چار چاند لگا رہے ہیں. سلیم صاحب ایک سوال ہے چھوٹا سا، اس کے بعد میں آپ کی غزلوں کی طرف اور کلام کی طرف آؤں گا. یہ جو ہمارا اردو کا سلیبس ہے، کیونکہ آپ ایک ادبی تنظیم سے بھی جو ہے تو وابستہ ہیں اور صحافی بھی ہیں، تو یہ سوال بنتا ہے آپ پر کہ یہ جو ہمارا اردو کا سلیبس ہے جو ہمارے اسکولوں میں اور کالجز وغیرہ میں جو ہے تو وہ پڑھایا جاتا ہے، آپ کس حد تک متفق ہیں اس بات سے کہ کیا اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت ہے دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، یا بس اس کو اسی طرح چلتے رہنا چاہیے جس طرح یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے جو ہے وہ چلا آ رہا ہے؟ نہیں جی، بالکل اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. جب بیل گاڑی کے سفر سے گھوڑا گاڑی کی طرف آئے، جی، پھر فیٹ اور فوکسی کی طرف آئے، بالکل، پھر کرولا اور مرسڈیز پر آئے، واہ، اور اب فراری تک، اور اس سے آگے بھی جانے کہاں تک پہنچ گئے. تو یہ بہرحال وقت کا تقاضا ہے کہ اس میں تبدیلی جدید دور کے حساب سے آنی چاہیے. یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ صحافیوں پر، ادیبوں پر، شاعروں پر، نقادوں پر؟ مطلب کون اس کا بیڑا اٹھائے گا؟ اسٹیک ہولڈرز کون ہیں اس چیز کے جو گورنمنٹ کو جو ہے تو اس پر لے کر آئیں کہ اس سلیبس میں جو ہے تو تبدیلی کی ضرورت؟ اصل میں تو ذمہ داری محکمہ تعلیم کی ہے، اور ہم سب کی بھی ہے، چاہے ہم طالب علم ہیں، چاہے ہم استاد ہیں، چاہے صحافی ہیں، چاہے رائٹر ہیں، اور چاہے عام شہری ہیں. بالکل. کسی نہ کسی سبجیکٹ میں ہمارے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی، ہم سب کو چاہیے کہ اس میں کردار ادا کریں. اور لیکن سچی بات یہ کہ جو دانشور ہیں اور جن کا کام ہے کورسز بنانا اور لکھنا، تو انہیں اس طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے. آپ سمجھتے اور ہیں کہ بالکل اسے نئے دور سے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا چاہیے. مطلب ان روایات کو برقرار رکھتے ہوئے نئے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کریں گے تو بہت مطلب اس کے اندر ایک جان پیدا ہو جائے گی اور ایک دلچسپی پیدا ہو جائے گی. بالکل. بلکہ میں ایک اور بات کہوں گا، جو ہمارے یہاں سسٹم ہے کہ مختلف اسکولوں کا الگ الگ کورسز ہیں، الگ الگ سلیبس ہے، بالکل ایسے ہی ہے، تو یہ بڑی زیادتی ہے طلباء کے ساتھ. ایک ہی ہونا چاہیے، طلباء و طالبہ کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. تو جی یہ جو سلیبس ہے، محترم جناب سلیم شہزاد صاحب کا کہنا ہے کہ یہ جو اردو سلیبس ہے جو ہمارے اسکولوں میں، کالجوں میں جو ہے تو ہمارے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس میں دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تبدیلی کی ضرورت ہے، اور اس کی ذمہ داری جو ہے محکمہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ دور حاضر کے ادیبوں اور دانشوروں پر بھی عائد ہوتی ہے، کیونکہ وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں کہ وہ یکجا ہو کر بیٹھیں، ایک سطح پر آئیں اور دیکھیں کہ اس میں کس جگہ، کس طرح، کہاں کس بہتری کی جو ہے تو بہتری لائی جا سکتی ہے اور ایک مثبت تبدیلی جو ہے اس میں پیدا کی جا سکتی ہے. سر، پروگرام اپنے آخری مراحل کی طرف ہے اور چاہیں گے کہ آپ سے آپ کا کلام سنتے رہیں اور اپنی سماعتوں کو محسوس کرتے رہیں. میرے دل سے یہ آواز آ رہی ہے جی کہ ایک آواز جسے ہم روز سنتے ہیں، وہ کون سی آواز؟ اس کے بارے میں کہوں، عطا ہو جائے. قطع ہے اور اس کا عنوان ہے آواز. آواز سے ہوتی ہے صدا چہرہ نمائی، صورت تیری بن دیکھے نگاہوں میں بسائی. جی، لیکن یہ ملکہ ترنم کی آواز کی بات نہیں ہے. میں پیش کرتا ہوں، عنوان ہے آواز.
सुन लो खुदा के घर से आवाज़ आ रही है, सुन लो खुदा के घर से आवाज़। सुन लो खुदा के घर से आवाज़ आ रही है, हमको बुला रही है, तुमको बुला रही है। अज़ान, सुभान अल्लाह। सुन लो खुदा के घर से आवाज़ आ रही है, हमको बुला रही है। हमको बुला रही है, तुमको बुला रही अज़ान है। बिलाली, क्या ये सुभान खैर की सदा है, बेशक, ये रहमत खुदा है। सुभान अल्लाह। ये खैर की सदा है, ये रहमत, ये रहमत खुदा है। सोए हुए बशर की आहा, किस्मत जगा रही सुभान है। अल्लाह। सुन लो खुदा के घर से आवाज़ आ रही है। वाह वाह वाह। अज़ान को किस बहुत खूबसूरत सिर्फ 4 मिसरों में आपने किस खूबसूरती के साथ जो है तो वो उसको निभाया। आता हूँ जनाब सहाफ़त के हिसाब से सहाफ़त के लिए आज का सर, माइक आपके पास है, प्रोग्राम आपके करता हवाले हूँ। है, आप जो चाहें पेश करें, जो अच्छा लगे आपको, जो चाहे दिल आपका चाहे पेश करता हूँ। अता बड़ी हो, नवाजिश आपकी। अता हो, अता हो। झूठ ही झूठ कहा जाता है, सहाफ़त में झूठ ही झूठ कहा जाता है, और झूठ ही झूठ सुना जाता है। झूठ ही झूठ कहा जाता है, झूठ ही झूठ सुना जाता है, और गंद ही गंद है कागज़ का नसीब। गंद ही गंद है ज़्यादा नहीं हो गया कागज़ सर, का कुछ नसीब। ज़्यादा नहीं हो गया, बहुत सारे अब लोग कहाँ नाराज़ न हो जाएं। साफ लिखा जाता है। इसको फिर जर्द सहाफ़त अब जिसको कहाँ- कहते हैं, सॉरी जर्द सहाफ़त जिसको कहते हैं, जी, ये येलो जर्नलिज्म, बिल्कुल। जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म। फिर से अता कीजिए, झूठ ही झूठ झूठ ही झूठ कहा जाता जाता है, है, झूठ ही झूठ सुना सुना जाता है, गंद ही गंद है कागज़ का नसीब। अब कहाँ साफ लिखा जाता है। बहुत शुक्रिया। बड़ी जुर्रतमंदाना जो है तो वो रुबाई कहेंगे या कता, जी ये कतई है। कता कता एक बड़ा जुर्रतमंदाना जो है। रुबाई रुबाई भी कह सकते हैं इसे। अता हो सर। कमरे में हू का आलम है, गज़ल है, नहीं कता है। कता है। कमरे में हू का आलम है, कमरे में हू का आलम है, घर में गुप्त सन्नाटा है। घर में गुप्त सन्नाटा है। कमरे लोड में हू शेडिंग, का आलम है, लोड शेडिंग के घर ख्याल में गुप्त सन्नाटा है। ऐसे वो एक शख्स गया है, आहा, जैसे सब कुछ जाता है। सुभान अल्लाह। कमरे में, फिर से कमरे में हू का आलम है, वाह, घर में गुप्त सन्नाटा है। ऐसे वो एक शख्स गया है, जैसे सब कुछ जाता है। क्या क्या, और खाली खाली सी आंखों में अल्लाह पानी सा भर आता है। अल्लाह, वाह, खाली खाली सी आंखों में पानी सा भर आता है। जालिम है बरसात का मौसम, दिल में आग लगाता है। वाह। जालिम है बरसात का मौसम, दिल में आग लगाता है। ऐसे वो एक शख्स गया है, वाह। जैसे सब कुछ जाता है। मैं थोड़ा सा महसूस कर रहा हूँ जो सुन के थोड़ा आपके, कि एक एहसास महरूमी जो है तो वो नज़र आता है कहीं कहीं आपकी शायरी में। तो जुर्रतमंदाना इजहार भी है, वो तो आपने बहुत जुर्रत के साथ, ख़ास तौर पे सहाफ़त के हवाले से जो कहा, मतलब बहुत एक जुर्रतमंदाना जो है तो वो इजहार है। तो लेकिन ये कहीं कहीं जो है खाली खिड़की और वो सारा, और मैं नहीं हूँ, तो एक थोड़ा सा असल में ये ज़िंदगी है, इसमें हम बहुत कुछ पाते हैं, बहुत कुछ खोते भी हैं। तो कुछ पाने की लगन जिस तरह होनी चाहिए, वलवला होना चाहिए, तो जिसे खो दिया है उसका एहसास भी होता है, वो बराबर होता है। क्या क्या, यानी कि जाने वाले चले जाते हैं, लेकिन अपनी यादें जो है तो वो छोड़ जाते हैं। ठीक है, बहुत खूब, बहुत खूब। एक गज़ल आ गई, बिल्कुल, इरशाद पेश करता हूँ। मुसाफिरों के मुकद्दर में आग लगती है, मुसाफिरों के मुकद्दर में, मुसाफिरों के मुकद्दर में आग लगती है, तो कश्तियों को समंदर में आग लगती है। समंदर में आग लगती, मुसाफिरों के मुकद्दर में आग लगती है, दो तो कश्ती, कश्तियों को समंदर में आग लगती है। तो बदन छुपाएं तो चादर में आग लगती है, उठाएं आग तो घाघर में आग लगती है।
کیا خوبصورت۔ مسافروں کے مقدر میں آگ لگتی ہے تو کشتیوں کو سمندر میں آگ لگتی ہے، اور قفس کو توڑ کے پنچھی نئے عذاب میں ہے، قفس کو قفس کو توڑ کے پنچھی نئے عذاب میں ہے، کبھی ہوا میں کبھی پر میں آگ لگتی ہے، کیا قفس کو توڑ کے پنچھی نئے عذاب میں ہے، کبھی ہوا میں کبھی پر میں آگ لگتی ہے، اور نظر جھکاؤ تو دامن کے داغ چیختے ہیں، چیختے، نظر جھکاؤ تو دامن کے داغ چیختے ہیں، اور نظر اٹھاؤ تو منظر میں آگ لگتی ہے، کیا کہ نظر اٹھاؤ تو منظر میں آگ لگتی کیا ہے، روانی، اور امید وصل کو اب تک جلا نہیں پائی، امید وصل کو اب تک جلا نہیں پائی، شب فراق جو بستر میں آگ لگتی ہے، شب فراق جو بستر میں آگ لگتی ہے، اور میرے پڑوس میں رہتے ہیں موم کے پتلے، میرے پڑوس میں رہتے ہیں، میرے پڑوس میں رہتے ہیں موم کے پتلے، انہیں بتاؤ برابر میں آگ لگتی ہے، کیا بات، انہیں بتاؤ برابر میں آگ لگتی ہے، کیا کیا مسافروں کے مقدر میں آگ لگتی ہے، کیا کیا اور ہمارے دل کو جلا کے سلیم لوگوں نے، ہمارے دل کو جلا کے سلیم لوگوں نے یقین کر لیا پتھر میں آگ لگتی ہے، کیا کیا مسافروں کے مقدر میں آگ لگتی ہے تو کشتیوں کو سمندر میں آگ لگتی ہے۔ سلیم صاحب، دل تو بالکل نہیں چاہ رہا کہ سلسلہ جو ہے تو وہ منقطع کیا جائے، لیکن پروگرام جو ہے تو کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، اور بہت خوبصورت پروگرام جناب محترم سلیم شہزاد ہمارے درمیان موجود تھے، دور حاضر کے ممتاز شاعر جنہوں نے اپنی خوبصورت شاعری اور خوبصورت طرز تکلم کے ذریعے ہماری بزم شاعری کو چاند لگا دیے۔ پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، اس شعر کے ساتھ دوبارہ تجھے یہ سانحہ کھاتا رہے گا، تجھے یہ سانحہ کھاتا رہے گا، تیری کھڑکی کھلی ہے میں نہیں ہوں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔